حضرت پیر ماہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر ماہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیائے اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے۔ آپ علم و عرفان اور شریعت و طریقت دونوں میں جامع تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا۔ 1890 میں حضرت قبلہ پیر ماہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر ماہر علی شاہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، ماہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تاویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ اور فتنہ کا سدباب کرو۔ چنانچہ حضرت پیر ماہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنہ کے شر انگیزیوں سے آگاہ کیا بلکہ قادیانیت کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائیں جن میں قادیانی عقائد و اعظام کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کی بھرپور کوششوں سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تفسیر نویسی کا تحریری مناظرہ کر لیں۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے، اس طرح مناظرہ میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ پر تم قلم رکھ دو، ایک کاغذ پر میں قلم رکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو تم حسب وعدہ بادشاہی مسجد میں آؤ اور ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سادھی کہ گویا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت پیر ماہر علی شاہ کو مناظرہ کی دعوت دے کر جھوٹے مدعی نبوت آجہاں مرزا قادیانی کا مناظرے کے لیے نہ آنا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں کا قلعہ کھل گئی تھی اور اسے انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنی آنکھیں بند کیے بیداری کی حالت میں حجرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بالشت کے فاصلے پر یہ نیاز مند بالکل محاذات میں ایسے بیٹھا ہے جیسے کہ مرید شیخ کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ مرزا قادیانی مشرق کی جانب رخ کیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد میرا اطمینان قلبی اور زیادہ ہو گیا اور میں احباب کے ہمراہ لاہور پہنچا۔ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرزا قادیانی لاہور نہ آیا۔ یہ بات واضح رہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اشتہارات میں اعلان کیا تھا کہ جو فریق اس مناظرے سے فرار ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وہی ہوا کہ وہ خود مناظرے سے فرار ہو گیا اور لاہور نہیں آیا، حالانکہ تمام علماء اور دوسرے رفقا نے 3 دن تک لاہور میں اس کا انتظار کیا۔ اسی دوران مرزا قادیانی نے تفسیر نویسی کا چیلنج دیا جسے حضرت پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول فرما لیا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے یوں فرمایا کہ قلم و کاغذ رکھ دے، جس کا قلم قرآن پاک کی تفسیر خود بخود لکھے وہی حق پر ہوگا۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ یوں ہی نہیں کہی تھی، مجھے مکمل طور پر تائید ایزدی اور حمایت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل تھی۔ اگر میں اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سرخرو فرماتا۔ مجھے اس لیے اس بات پر یقین تھا کہ بحالت رویا و بیداری میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سر بسر حق تھا۔ لہٰذا کچھ عرصہ بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اباہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے۔ جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے۔ مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر ماہر علی شاہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال و باکمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔